اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ سامعین محترم، جس بندے میں اللہ کا خوف ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، وہ بندہ ان حقوق کی پاسداری کرے گا۔ اور جو موانع ہیں، 3 موانع کا ذکر ہوا کہ جس بندے میں تکبر اور غرور ہے وہ بندہ دوسروں کا حق ادا نہیں کرے گا۔ جس بندے میں بخل اور کنجوسی ہے وہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ اور تیسرا، جس بندے میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، وہ بھی دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ اور حقیقت میں یہ جو باتیں ہیں یہ کافروں کا عمل ہے۔ مسلمان میں ایسی قباحتیں نہیں ہوتی۔ پھر ترغیب اور ترہیب کے طور پہ جن لوگوں میں اللہ کا خوف نہیں تھا، جن لوگوں میں توحید نہیں تھا، اور جن لوگوں میں بخل اور کنجوسی تھی، ان کو ترغیب دیا گیا کہ وہ ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، کیا بوجھ پڑتا ہے ان لوگوں پہ اگر یہ اللہ پہ ایمان لے آتے، آخرت پہ ایمان لے آتے، یہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کر لیتے تو ان پہ کیا بوجھ آتا۔ اللہ خوب جانتے ہیں ایسے لوگوں۔ اب آخرت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس میں بھی ترغیب اور ترہیب ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی زندگی، 100 سال بھی اگر انسان رہا آخر جانا ہے اس دنیا سے، اور ایک دن ایسا آنا ہے وہاں اپنے اعمال کا حساب دینا۔ ان کان خیرا فخیر و ان کان شرا فشر۔ اعمال اچھے ہیں انعام بھی بہت اچھا ملے گا، اگر اعمال برے ہیں تو انجام بھی بہت ہی برا ہوگا۔ اب اس آخرت کے احوال میں سے ایک حالت یہ بیان کی گئی کہ لا یظلم مثقال ذرۃ، وہاں جو حساب کتاب ہوگا ایک ذرے برابر اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ ایک ذرہ برابر، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ النملۃ الحمراء، وہ جو سرخ چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے اسے بھی نملہ ذرہ کہتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ جو ذرات ہوتے ہیں، کہیں روشن دان سے اندر روشنی آ رہی ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات انسان کو نظر آتے ہیں، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ یعنی اتنی مقدار بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے نیک عمل کیا ہو اسے انعام نہ ملے، یا کسی نے برا عمل نہیں کیا اسے سزا ملے، ایسا نہیں ہو۔ ذرا برابر بھی زیادتی کسی پہ نہیں ہو۔ اور اسی حشر کے میدان میں اسی کی ایک حالت بیان کی، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ اس حالت کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو جس دن میں ہر ایک امت کے لیے ایک گواہ لایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ایک پیغمبر ہم تمہیں گواہ بنا کے پیش کریں گے وہاں۔ یہ جو گواہی ہے، ایک کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا تھا
کہ سابقہ امتیں جب پیش کی جائیں گی ان سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، ہمیں کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا گیا۔ تو اس امت کو گواہ کے طور پہ پیش کیا جائے گا، اس آخری امت کو وہاں سابقہ امتوں کے خلاف گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا۔ وہ گواہی دیں گے کہ انبیاء علیہ السلام آئے تھے اور اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا تھا اور ان لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ وہ اعتراض کریں گے کہ یہ لوگ تو بعد میں آئے، ہمارے زمانے میں یہ موجود نہیں تھے، یہ گواہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہ امت جواب دے گی کہ ہماری گواہی مشاہدے کی نہیں ہے، ہماری گواہی علم کی ہے۔ ہمارے پیغمبر صادق المصدوق نے ہمیں ان کی خبر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی تھی کہ انبیاء آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو ایک گواہی تو وہ ہوگی کہ یہ امت سابقہ امتوں کے خلاف گواہی دے گی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے گواہی دے گی۔ اور دوسری جو مشہور تفسیر ہے اس کی کہ ہر پیغمبر اپنے امت کے لیے گواہی دے گا، امت کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ اعلیٰ لفظ جو ہے اعلیٰ ہاولا، اعلیٰ لفظ خلاف کے لیے آتا ہے کہ وہ اپنے امت کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے آپ کا پیغام پہنچایا اور ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، انکار کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے گواہ کے طور پہ، اور اپنے زمانے کے موجودہ جو لوگ تھے ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ان لوگوں کو میں نے آپ کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ایک موقع پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ قرآن اترا ہے، میں کیسے تلاوت کروں؟ کہا پڑھو، قرآن پڑھو۔ وہ کہتے ہیں سورہ نساء میں نے شروع کی، اور جب اس آیت پہ میں پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو بس کرو، حسبک، اب بس کرو۔ کہتے ہیں میں نے تلاوت ختم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے امت کے خلاف گواہی دوں گا، اپنے امت کے خلاف مجھے گواہی دینی پڑے گی۔ تو یہ موجودہ ان کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں ہے، اور بعد میں آنے والوں کے بارے میں جو عرض الاعمال والی احادیث ہے اس کی تردید کی تفسیر ابن کثیر میں، ان کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا علمی کا اظہار کریں گے۔ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ تھا ان میں موجود تھا، ان کے حالات سے میں واقف تھا، اور میرے اٹھ جانے کے بعد مجھے ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرمائیں گے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ یہاں پہ دیکھو کہ ہر امت کے لیے ایک گواہ لایا جائے گا، اس کا پیغمبر گواہی دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا کہ اس امت کے لیے گواہی دے گی۔ اگر بعد میں کوئی نبی آنے والا ہوتا، کوئی امت آنے والی ہوتی تو اس کا تذکرہ بھی ہوتا۔ تو قیامت کے دن جب ان کے خلاف گواہی ہوگی، فَيَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ کفرو ایک انکار ہے اعتقادی طور، ناشکری کے لیے بولا جاتا ہے،
بدعملی کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جنہوں نے عمل نہیں کیا، جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ناشکری کی، وہ عصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی. رسول کی نافرمانی، نبی کا طریقہ چھوڑ کے بدعات بنا لیے. جن لوگوں نے توحید چھوڑ کے شرک اپنایا، جن لوگوں نے سنت چھوڑ کے بدعات کو اپنایا، وہ تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض، ایک کاش کہ یہ زمین میں ہم پیون لگا دیے جاتے، یہ زمین پھٹ جاتی، ہم اس میں دھس جاتے، بات ختم ہوتی. یہ تمنا کب کریں گے؟ کہ جب آپ حیوانات کو لایا جائے گا. روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں جو سینگ والی بکری ہے، اس نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہے. ان کو لایا جائے گا، جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے، اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ ہٹا دیے جائیں گے، اور وہ اس کو مارے گا. بدلہ لے گا اپنا دنیا میں، اور جب بدلہ لینے کے بعد وہ مٹی ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گا. انسان ایسا تو نہیں ہے باقی حیوانات کی طرح، انسان ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے. انبیاء علیہ السلام بھیجے، اپنا کلام بھیجا، اس کے ساتھ حساب کتاب کے بعد تو نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوگی. تو جب یہ کفار دیکھیں گے ان جانوروں کو کہ مٹی بن گئے، اس وقت ان کے دل میں تمنا آئے گی ایک کاش کہ ہم بھی اسی طرح مٹی ہو جاتے. یا لیتنی کنت ترابا، کافر اس وقت کہے گا ایک کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. نافرمان اس وقت یہ تمنا کرے گا ایک کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہاں اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکے گا کوئی. اللہ کے سامنے سب کچھ ظاہر کریں گے، یعنی اقراری مجرم بھی ہوں گے. یہ لوگ خود اپنے جرم کا اقرار کریں گے. اب ایک دوسری آیت ہے مشرکین کے بارے میں، واللہ ما کننا مشرکین. ربا قسم کے ساتھ کہیں گے، خدا کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا. اور یہاں فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، اظہار کریں گے، اقرار کریں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ ان دو آیتوں میں تعارض ہے. ایک آیت میں ہے کہ کفار انکار کریں گے ہم نے شرک نہیں کیا، اور دوسری آیت میں ذکر ہے کہ وہ اقرار کریں گے کہ ہم سے یہ جرم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ابتدا میں انکار کریں گے کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا ہے، غیر اللہ کی عبادت ہم نے نہیں کی ہے. جب گواہ پیش ہوں گے، نامہ اعمال پیش ہوں گے، فرشتے گواہی دیں گے، تو اس صورت میں انبیاء گواہی دیں گے، اس صورت میں وہ مجبور ہو جائیں گے. وہ کہیں گے اب اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں. جرم ثابت ہوگا، اس کے لیے تو اللہ کا علم کافی ہے کہ اللہ کے علم میں ہے اس بندے نے یہ کام کیا ہے. دوسرا، اللہ نے دو فرشتے مقرر کیے، وہ فرشتے اعمال لکھتے ہیں، اچھے اعمال ہے، برے اعمال ہے، سب لکھتے ہیں. اور تیسرا، یہ زمین بھی گواہی دے گی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یومئذ تحدث اخبارها یہ آیت پڑھی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشهد على كل عبد وعمد انك فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، کہ زمین کے جس ٹکڑے پہ بیٹھ کے بندے نے جو گناہ کیا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا اٹھے گا، ہر مرد ہو یا عورت ہو،
وہ اٹھ کے یہ گواہی دے گا کہ تم نے میرے اوپر بیٹھ کے فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں گناہ کیا ہے. یہ زمین گواہی دے گی. سورہ یاسین میں ہے کہ انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے. اس کے منہ پہ پٹی لگا دی جائے گی، منہ بند ہو جائے گا، اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے. جب یہ سارے مراحل سامنے آ جائیں گے، اب کفار اور مشرکین دیکھیں گے کہ کوئی چارہ نہیں ہے، بغیر اقرار کے تو وہ اقرار کر جائیں گے کہ ربا ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے. تو اقرار آپ اس صورت میں ہو. تو یہ آخرت کے کچھ احوال بیان کیے گئے تاکہ یہ لوگ اپنے نافرمانیوں سے سدھر جائیں، کفر اور شرک سے باز آ جائیں، اپنے بدعات سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ حالات تو آنے والے ہیں، یہ یقینی حالات، اور یہی عقیدہ آخرت ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا ہے. عقیدہ آخرت کی وجہ سے کہ جس بندے میں یہ عقیدہ ہے کہ کل اللہ کے سامنے جا کے مجھے جواب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی منکرات کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا ہے، وہ حرام نہیں کھا سکتا ہے، وہ چغلیاں نہیں کر سکتا ہے، غیبت نہیں کر سکتا ہے. لیکن آپ مسلمان اپنے اس عقیدے کو بھلا چکے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس دنیا کا جینا ہے، بعد میں کوئی زندگی نہیں ہے. انہی کے بارے میں فرمایا اولئک الانعام بل هم اضل. جس میں یہ عقیدہ نہیں ہے وہ تو چوپائے سے بھی بدتر ہے، چوپائے سے بدتر ہے کہ جس میں یہ عقیدہ نہیں ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے. یہ عقیدہ بھی ہے اور اس عقیدے کا ہم اظہار بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. لیکن کام ہمارے اللہ کے حکموں کے خلاف جا رہے ہیں، کام ہمارے کافروں سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دھیان نہیں ہے، اس عقیدے پہ دھیان نہیں. اگر کسی بندے میں اس عقیدے کا دھیان ہو، وہ بندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت نہیں کر سکتا. تو یہاں تک عقیدہ آخرت کا ذکر